پاکستان ٹیک انصاف اور گورنمنٹ میں مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نا آپ کے سوالوں کے اندر جو جذباتی کیفیت آپ کی ہے اس وقت، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اچھی بات ہے، یہ ہو رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر دو متحارب فریق جو ہیں پاکستان کے، وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ تعلق ہوگا نیتوں کا، کہ نیت کیا ہے، اچھا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں مذاکرات؟ پی ٹی آئی کی نیت کیا ہے یا دونوں کی، حکومت کی، کسی ایک کی نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سوال جو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے، اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں آپ کو، کہ یہ مذاکرات کرنا کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے وہ، نہ حکومت نہ پی ٹی آئی۔ دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے مذاکرات، میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم نے مذاکرات نہ کیے، اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کسی نتیجے پر نہ پہنچے، تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کو روکنا جو ہے نا میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ڈر ہے جو انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آیا ہے، دونوں طرف ہے، ان کو کسی ایک کو نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اگر ماضی کے تجربات کی روشنی میں پرکھیں اس صورتحال کو، تو ہمیں اس کا جواب بالکل مل جاتا ہے کہ جب جب سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، جب جب سیاستدان ایک دوسرے کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا، چاہے وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، چاہے وہ جنرل مشرف کا ماشاء اللہ تھا۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، اور بہت بدقسمتی سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب ایسی صورتحال آتی ہے کہ سیاستدان ناکام ہو جائیں، تو پھر یہ قوم بھی تالیاں بجا کے آنے والے ملٹری ڈکٹیٹر کا استقبال کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کریکٹ۔ لہٰذا اگر اس بات کو ہم بنیاد بنا لیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بالآخر جو چوروں ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو کہتے تھے ان سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے آ گئے ہیں؟ تو پھر وہ میں نے آپ کو جو وضاحت دی ہے پہلے، اس میں اس کا جواب ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یہی حال حکومت کا بھی ہے۔ دیکھیے، حکومت کا بس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی منظرنامے یا کسی صورتحال کی یعنی گھمبیریت کے تحت نہیں کر رہے، بلکہ وہ جب سے حکومت میں آئے ہیں، جب سے پی ڈی ایم بنی تھی، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت نے ووٹ آف کانفیڈنس جو نہیں لے سکی تھی پی ٹی آئی، اس کے بعد حکومت بنائی تھی، تب سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% سچے دل سے کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے تمام بڑے لیڈرز جو ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے بلاول بھٹو ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے نواز شریف ہیں، چاہے مریم نواز ہے، چاہے رانا ثناء اللہ ہے، نیم دیم، they all have been saying کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس نتیجے پر کسی پر پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پی ٹی آئی فار اے لانگ ٹائم، I would say more than 5 years was in a denial mode۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بخاری صاحب، اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی، کیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کے رہائی اور سیاسی مقدمات کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی، تو کیا ان چیزوں پر بھی بات ہوگی؟ اور گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے رکھتی ہے یا آگے جا کے کوئی دے گی؟ بنیادی طور پر ایک بات آپ طے کر لیں، یہ ایک طویل عرصے تک مطالبہ رہا کہ جی ہمارے یہ مطالبے مانیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، نہیں کی حکومت نے بات۔ جب بات کرنے آپ بیٹھتے ہیں تو ہر ایک چیز پر بات ہو جاتی ہے، لیکن پری کنڈیشن کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ دونوں طرفین سے کسی قسم کی کوئی یعنی ایڈوانس شرط نہیں لگائے گی، پیشگی کوئی شرط نہیں ہے، اور ایسے ہی مذاکرات ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ شرطیں لگاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اس کا پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اس میں قوم کا انٹرسٹ ہے، اس میں اتنا بیڈ بلڈ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو جتنی جلدی ہو جائے اس سیاسی صورتحال کو ایک ایسے دھارے میں لانا ہے جہاں قوم و ملک کا نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی او آرز، ابھی اس کے ٹی او آرز طے ہونا باقی ہیں، لیکن پہلا جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی جس مشکل کا شکار تھی وہ یہ تھی کہ اس کا آغاز کیسے کریں اور کس کے ذریعے کریں۔ وہ میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ کل انہوں نے کہا کہ میں، میرا گھر، میرا دفتر، ہم سب حاضر ہیں مذاکرات کو اکاموڈیٹ کرنے کے۔ اس کا مطلب ایاز صادق صاحب گارنٹی لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی، گارنٹر کے طور پہ؟ حکومت کے تو گارنٹر وہ ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ اب انہیں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ملا ہوگا کہ وہ اب پی ٹی آئی کے بانی کے بھی گارنٹر بننے کے لیے اگر آمادہ ہوں۔ اس کا اظہار انہوں نے اتنے لفظوں میں تو نہیں کیا ہے، لیکن جب وہ اتنا بڑا مذاکراتی ٹیبل اپنے آنکھوں کے نیچے سجائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں گارنٹیز تو ضرور ہوں گی۔ لیکن
ابھی بھی اس میں کافی اڑپس ہے. وہ اڑپس پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو سول نافرمانی کی تحریک. جی میرے حساب سے اگر میں دیکھوں تو وہ کال ایک طرح سے واپس لے لی گئی ہے, کیونکہ جب آپ اس کو ملتوی کر دیتے ہیں تو وہ واپس ہے. ورنہ تو 14 تاریخ طے ہو گئی تھی نا کہ 14 تاریخ کو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ شروع ہوگی اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیں. ڈیٹ دی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی نے. تو اگر وہ اس سے واپس گئے ہیں اور اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو میری 2 ایڈوائسز ہیں. ایڈوائسز کیا میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں مختلف قسم کے, بڑے چھوٹے, نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتا, انہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں پر کنٹرول ضرور کریں, اس کو سبوٹیج نہ کریں اپنی گفتگو سے. میں آپ کو 2-3-4 حوالے اگر آپ کہیں تو سول میں آپ کو نافرمانی کی آپ بات کر رہے تھے. سول نافرمانی کی تحریک جو ابھی مؤخر کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کے مشورے پہ ایسا کیا ہے, ابھی مؤخر کی ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اتوار تک کچھ نئی نتیجہ نکلتا تو شاید وہ آگے دیکھیے اسی جب تحریک کی آپ طرف اس جائیں کو گے. مؤخر کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اختر مینگل صاحب اور محمود اچکزئی صاحب سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے, یہ مشاورت انہیں پہلے بھی حاصل تھی. ان کے اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو تب بھی یہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ تھی, اتحادی تھیں. پھر حکومت سے نکلنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اکیلے نہیں جایا جا سکتا تو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ان کو, پھر ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بائی دا ٹائم دے ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم پی ایم ایل این سے اور نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو ان کا وہ مینڈیٹ واپس لے لیا گیا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے ان دونوں کے بھی سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا. اینی ہاؤ, اچھا اگر انہیں مشاورت حاصل ہے, انہوں نے ان کو مذاکرات کا مشورہ دیا ہے وچ از ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اومن ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو اب اپنی چونچیں سنبھالنی ہوں گی, چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, حکومت سے ہے, یا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. مثال کے طور پر جو لوز ٹاکرز میں سمجھتا ہوں ہیں پی ایم ایل این میں خواجہ آصف صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, مطلب بولنے لگتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں ہیں. یہی حال ادھر بھی ہے. ادھر بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنی زبانوں پر, اپنے تھاٹس پر کنٹرول نہیں ہے. میں آپ کو ہلکی ہلکی مثالیں سنا دیتا ہوں, گمبھیر مثالیں جان کے نہیں سنا رہا. ایک تو یہ کہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کے لیے ہم بھیک نہیں مانگیں گے. بھئی کس نے کہا ہے آپ سے کہ آپ بھیک مانگو؟ عمر ایوب صاحب بھی یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں, ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل, شبلی فراز, عمر ایوب صاحب. اسی طرح سے وہ بیسٹر سیف صاحب ہیں, ان کو پھر ایک نئی درفنتنی سوجی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت سے نہ کریں مذاکرات, آپ اپوزیشن سے کریں. بھائی اپوزیشن کی 2 پارٹیاں ہیں, وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, تو ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ ان کو ساتھ ملا لیں گے تو حکومت آپ کے پاؤں پڑ جائے گی آگے کہ آجائیں جناب ہم سے بات کر لیں. یہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. میرے خیال سے مذاکرات کے لیے کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے, جو کہ اچھی باتیں نہیں ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس نیت سے بیٹھ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ ہم نے مسائل کا حل ڈھونڈ کے نکلنا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. لیکن اگر اس طرح کی درفنتنیاں مختلف ذریعوں سے دونوں طرفین سے چھوڑی جاتی رہیں گی تو بدمزگی ہوگی. بخاری صاحب, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی بات کر رہی ہے, آپ اپنے رابطے تیز کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر اسد کیسر صاحب, اور دوسری طرف سینیٹر شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مذاکرات کی طرف جائیں یا ہم پہل نہیں کریں گے. تو یہ تمام تر چیزیں لگ رہا ہے کہ مذاکرات والا معاملہ مزید خراب کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. جو انانیت ہے نا, جو پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ایگوئسٹک ہے اور وہ تو نہیں ہٹیں گے اپنے جگہ سے, انہوں نے گنجائش پیدا کی ہے. لہٰذا ڈاؤن دا لائن لوگوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. لیکن ایک اور بات جو آج کل چل رہی ہے جس کی باز گشت ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بیک چینل, جو ویسے تو ٹرم تو ہے بیک چینل ڈپلومیسی, لیکن یہ بیک چینل جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یس یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب ٹینشنز بڑھتی ہیں تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں, مختلف ذریعوں سے مختلف حوالوں سے ملا جاتا ہے, راستے تلاش کیے جاتے ہیں. وہ پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جاری ہے اور ہونا چاہیے. ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مثبت نتائج بھی ملنے والے ہیں. میں عرض کروں یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے شاید کہ الٹیمیٹلی 2 متحارب پارٹیاں بیٹھ کے بات چیت کرنے پر آمادہ ہے. تو اس کو میرے خیال سے اس پازیٹیو لائٹ میں ضرور دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر گزرے دن کے ساتھ
ہم عجیب و غریب قسم کی اس صورتحال کا سامنا ہمیں ہوتا ہے. کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی میں پھر سے آنا چاہ رہا ہے, وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کو شامل فارملی نہیں کیا ہے, لیکن وہ ایسے بولتے ہیں جیسے بانی کے بعد بس وہی امپورٹنٹ آدمی ہیں. ابھی کل ہی دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ میں نے تو بانی کو یہ مشورہ دیا, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. یہ تو خان صاحب اپنی نہیں سنتے ہیں تو کسی کی کیا سنیں گے, یہ تو میں گارنٹی سے کہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بہرحال اپنا قد بڑھانے کے لیے بانی کا نام لے کے آپ بیانات دینا چاہتے ہیں دیتے رہے. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی سے پھر رخصت بھی کیے جا رہے ہیں. ابھی تازہ مثال جو ہے وہ سلمان احمد کی ہے. جی سلمان احمد آپ کو پتہ ہے انر سرکل کا بندہ تھا, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. انر سرکل جب آپ کہتے ہیں تو بہت ہی انٹیمیٹ قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے جو لوگ بہت قریب تھے اس میں آپ کو پتہ ہے حمزہ عباسی تھے, اس میں سلمان احمد صاحب تھے, لیکن وہ کچھ ایسی بیان بازی کر رہے تھے نا, خبروں میں بھی آ رہے تھے, کچھ ایسی چیزیں کر رہے تھے اس کا مطلب یہی ہے جو کہ اپنی جماعت کے حق میں نہیں تھی بہتر. جب تک آپ خوشامد کرتے رہیں یا صرف وہ کہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تب تک ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ذرا سی کوئی بات تھوڑی سی ہٹ کے کہہ دے تو وہ آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری جماعت میں بڑی جمہوریت ہے جی, مانی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں جی, تو وہ اتنا بڑا ہارش ایکشن جو ہے, یا تو اس میں پھر اس سے کچھ زیادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جتنا ہارش لیا گیا ہے. اور پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر سکتے. جی یہ باقی بھی چھوڑ کے گئے تھے نا, کسی کو نہیں کہا انہوں نے. تو ایسا کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اینی وے یہ میں نے ایسے ہی پاسنگ وے میں اس کا تذکرہ جو ہے میں نے کر دیا ہے. اچھا بخاری صاحب, آج بانی پی ٹی آئی سے ڈالا جیل میں ملاقات کا دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی ٹیم میں عمر ایوب, حامد خان صاحب وہاں پر نہیں پہنچے, جبکہ مذاکراتی ممبر جو تھے کمیٹی کے ان کو بلایا گیا تھا. صرف علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر پہنچے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے. تو یہ ایبسنس اتنا کروشل ٹائم ہے جہاں مذاکرات شروع کرنے جا رہی ہے مذاکراتی کمیٹی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بیریئر یا فلا پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج میٹنگ کرتے اور اپنے ٹی او آرز پہ بھی بات کر سکتے تھے بانی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے جو بات چلی تھی نا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سنجانی بیٹھ جائیں, ایک خاتون عرف خاتون خانہ, ان کا نہیں میں تو ڈی چوک جاؤں گی. جو وکلاء کا گروپ ہے ایک وہ کچھ کہہ رہا ہے, جو سیاسی گروپ ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, چیئرمین پارٹی کا جو ہے برسٹر گوہر وہ کچھ کہہ رہا ہے, عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے یا جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں اسمبلی میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل یہ جو متصادم بیانات آتے ہیں نا ایک ہی پارٹی کے اندر سے امپورٹنٹ لوگوں کی زبان سے, وہ پھر اس قسم کا ابہام پیدا کرتے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. بالکل آپ باتیں کر رہے ہیں, خبروں میں آپ آ رہے ہیں, لیکن جو جہاں پہ کام کرنا چاہیے جو ضروری ہے اس پہ آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مذاکرات بھی ایک لمبے عرصے تک اس طرح سے آگے نہیں بڑھے جس طرح سے بڑھنے چاہیے تھے, اور جلدی ہو سکتے تھے اگر پی ٹی آئی ایفرٹ کرتی ہے, سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے. ہاں میرے خیال سے جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ اگر سنجیدہ ہوتے وہ تو یہ مذاکرات بہت پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے. جیسا میں نے کہا کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا. نفرت جو ہے وہ پروان چڑھی ہے انفارچونیٹلی. قصور چاہے حکومت کا ہو چاہے پی ٹی آئی کا ہو, لیکن معاشرے میں ہمارے میں کسی بھی معاشرے میں نفرت اگر پروان چڑھے گی اس رفتار سے تو دشمنیاں جو ہیں پھر وہ اس کے نتیجے بہت غلط نکلتے ہیں. یہ ہم پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ابھی بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. خواہش یہ ہوگی ایز اے پاکستانی کہ دونوں بڑی پارٹیاں بلکہ جو حکومتی اتحاد ہے اور پی ٹی آئی ہے یہ بیٹھ کے آپس میں ان مسائل کا حل تیار کر لیں. اب آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ جی کیا بنیادی آبجیکٹو ہونا چاہیے ان کا؟ جی تو جو سین ایلیمنٹ ہیں پاکستان میں, چاہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے چاہے وہ ان پارٹیوں میں سے لوگ ہیں نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو پاکستان کا مفاد دیکھتے ہیں ذاتی, جس کہتے ہیں نا رائز ابو دا پرسنل انٹرسٹ یا پارٹی انٹرسٹ. وہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 5 سال سے پہلے الیکشن کروا دیں. اچھا, اس میں مطالبات کا جواب بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ مینڈیٹ ان کے پاس جینون نہیں ہے, اس کا بھی اس میں علاج ہے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ اتنے پاپولر نہیں رہے جتنے آپ تھے, الیکشن میں آپ کو دیکھ لیں گے, اس کا بھی جواب موجود ہے. تو راستہ کوئی بھی نکلے لیکن ایسا نکلنا چاہیے جو پرامن سیاسی پروسیس جس کو ہم کہہ سکیں. نکل پائے گا یا نہیں, ہمارے سیاستدانوں میں اتنی سخت ہے یا نہیں, یا انہوں نے کروا کے چھوڑنا ہے میرے عزیز ہم وطنوں. اس سب کچھ کا دار و مدار پاکستان کی 2 بڑی سٹیک ہولڈر پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں ان پہ ہے, اور پی ٹی آئی پہ ہے جو سیکنڈ موسٹ پاورفل پولیٹیکل قوت ہے.
ٹھیک بخاری صاحب، اب یہ تو سارے آپ نے محرکات بتا دیے نا کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، یا ان محرکات کی وجہ سے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مذاکرات کرے گی. اب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو مذاکرات آگے آپ نے ذرائع کی بھی بات کی کہ بیک چینل کچھ بات چل رہی ہے کہ کوئی مثبت نتائج آنے والے ہیں، اتوار کا روز جو رکھا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی اور مذاکرات کیے جائیں گے گورنمنٹ کی بھی جانب سے، کیا لگتا ہے مثبت مذاکرات ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے فیور میں بھی جائیں جو گورنمنٹ کے فیور میں بھی جائیں؟ کچھ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں مجھے بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا، میرے خیال سے وہ ہم نہیں چھین سکتے ان سے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں براہ راست مداخلت کے جو پہلے ہمارے پاس شواہد اور گواہیاں اور تاریخ موجود ہے اس کا ثبوت نہیں دیا. انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی. اپنے آپ کو اگر انہوں نے نیوٹرل کہا تو وہ ایک طرف رہے. وہ ایک طرف رہے کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی یہ ضد تھی کہ ہم مذاکرات کریں گے تو صرف ان سے جو پاورفل طبقے ہیں، پھر انہوں نے اسپیسیفائی کیا اس کو کہ ہم مذاکرات کریں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ وہاں سے واپس ہوئے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں نا ٹیبل پر. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات میں جان ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ. بالکل، اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں اور